بات یہ تنقید سے نہیں شروع ہو رہی، تنقید سے شروع کر دی بات. یہ جو ہے بات کس سے ہو رہی ہے؟ حوصلہ افزائی سے بات شروع ہو رہی ہے. کہا ٹھیک ہے یہ ہوا ہے، واقعہ ہو چکا ہے، غزوہ احد گزر چکی ہے، مسلمانوں کو نقصان ہو چکا ہے، یہ ساری صورتحال سے گزرے ہیں، لیکن کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کہتے ہیں کوئی غم، کوئی تمہیں اس معاملے میں کوئی کسی قسم کا جو ہے تمہارے اندر دل شکستگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تمہیں اس پر توجہ دینی چاہیے. تو اب جو کچھ ہوا ہے حالات، بعض لوگوں کو ہوتا کیا ہے، غلطی ہوتی ہے اسی کو پیٹتے رہتے ہیں، بس وہی کام، بس غلطی ایک ہو گئی وہی ہے، وہی سارا کا تذکرہ، جب بیٹھو وہی بات ہے، جب کیا ہو وہی، تو یہ کام ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ حالات ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ٹھیک ہے جو ہو گیا اس سے سبق سیکھنا. غلطی سے کیا ہوتا ہے؟ سبق سیکھنا. غلطی کو پکڑ کے بیٹھنا نہیں ہے، غلطی کسی کے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے. یعنی یہ غلطی سے تو جو لوگ سیکھتے ہیں، اور کامیاب لوگوں کے لیے بڑی بڑی باتیں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کامیابی ناکامیوں کے راستے سے ہی ملتی ہے. یعنی آدمی اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے اور کامیابی اسے حاصل ہو جاتی ہے. اپنی ناکامیوں سے سیکھنا. جو اپنی ناکامیوں سے نہیں سیکھتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور یہ سوچنا کہ کوئی آدمی ہمیشہ کامیاب ہوگا، ایسا نہیں ہے، کبھی ناکام نہیں ہوگا. ناکامیاں ہوں گی، ناکامیوں کے عنوانات الگ ہوتے. ناکام ایسے نہیں ہوتا انسان. دیکھیے اصل میں انسان ناکام کب ہوتا ہے؟ یعنی دیکھیے ناکام کی بات ہم کہتے ہیں یہ ٹارگٹ ہے، یہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، ناکام ہو گئے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو کوشش جب ختم ہوگی جب پتہ چلے گا حاصل ہوا کہ نہیں ہوا. ابھی تو کوشش کر رہے ہیں نا. یہ انسان بنیادی طور پر اس دن ناکام ہو جاتا ہے جس دن وہ مایوس ہو جاتا ہے. جس دن کام چھوڑ دیتا، مایوس ہو گیا، کام چھوڑ دیا، ناکام ہو گیا. جب تک وہ گیا کہ یہ امید اس کے اندر ہے اور جب تک وہ لگا ہوا ہے، وہ جب تک اس کے لیے کامیابی کا راستہ کھلا ہوا ہے. جب تک امید ہے اور لگا ہوا ہے، کامیابی اس کے لیے کھلی ہوئی ہے. کیا آپ دیکھیے یہ اسی لیے کیا کہا ہے، مایوسی کفر کہتے ہیں نا. کیا مایوسی کفر ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ کہ جب آدمی مایوس ہو، کسی بھی چیز سے مایوس ہو گیا تو معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اپنے مستقبل سے مایوس ہو گیا اور کام سے مایوس ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ختم ہو جائے گا کام. تو مایوسی جو ہے اس اعتبار سے یہاں کیا ہے، مایوسی کی بات نہیں، مایوسی کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو کیا کہا؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ دل شکستگی ہے نہ غم ہے. اب یہاں وہن کا جو معاملہ ہے، ویسے تو وہن کیا ہے؟ وہن تو جس کی تعریف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، حب الدنیا کراہیت الموت، ایک تو معاملہ اس کا یہی ہے. اور بنیادی طور پر اب اس کے ابھی جو ہم نے کہا دل شکستگی اس مقام پر کہی جا رہی ہے، تو اب یہ جس تناظر میں بات ہے اس بنیاد پر ہو رہی بات. وہن اب یہاں کس تناظر میں؟ دنیا کی محبت اور آخرت کی یہ کراہیت الموت جو یہ انسان کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے. یہ نتیجہ یعنی یہ چیز، اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ دل، یعنی کمزوری پیدا ہوتی ہے. تو اسی کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر. یعنی اس مقام پر اس تناظر میں لے لیں تو وہ تناظر تو باقی رہے گا، اس کا اصل مفہوم جو ہے. لیکن اصلاً یہاں کیا بات ہے؟ یہاں یہی بات ہے. یہاں بھی ان کی دنیا سے محبت اور یہ سب چیزیں کمزوری پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں. یہ اس کی بات بھی آئے گی، وہی چیز کمزوری پیدا کر دیتی ہے. بظاہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شعوراً وہ کام نہیں کر رہا ہوتا، لاشعور میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یعنی کیفیت بنتی ہے. تو یہاں کیا کہا؟ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو. غم بھی کیا ہے؟ اب بس جو کچھ نقصان ہو گیا اب اسی کے حسرت میں اور اسی کے کاش ایسا ہو جاتا، یہ نہ ہوا ہوتا، ایسا نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ سب چیزیں جو ہیں عملی انسان کے لیے نہیں ہے. عملیت پسندی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا جو تھا، اور سب اللہ کی طرف سے. جب ایمان ہے، اللہ پر اعتماد ہے تو، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو پھر آگے کام کی بات کرو. ولا تہنوا ولا تحزنوا، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو. اللہ نے جو شرط سامنے رکھ دی ہے، اب اس شرط کو پورا کرنے کی فکر کرو، اس پر لگ جاؤ. یعنی مومن ہونے کی صفت اپنے اندر پروان چڑھا. مومن تو ہیں، کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے، کافروں سے، مومنوں سے بات ہو رہی ہے. تو اب انہیں اپنی اس مومنانہ صفات کو ہی آگے بڑھانا، یعنی اس معاملے میں اس پر آگے بڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر اس وقت تمہیں چوٹ لگی ہے، تمہیں کوئی زخم لگا ہے اس وقت، تو اس سے پہلے ایسے ہی قرحم مثلہ، ایسے ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے، بلکہ کیا ہے اس سے دگنی لگ چکی ہے. اس سے یعنی اس سے ایک مثال مزید آگے بڑھ کر وہ لگ چکی ہے ان کو. تو وہ کیا بات تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ بدر پہلے گزری ہے، احد بعد میں ہے. تو بدر میں یعنی احد کے اندر تو اہل ایمان کے مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے اہل ایمان کے. اچھا اہل ایمان کو تو یہ بھی پتا ہے شہید ہو کے کہاں گئے؟ جنت میں چلے گئے، کامیاب ہو گئے.
گویا یہ اپنا ان کا معاملہ مکمل ہو گیا، یہ کامیابی کے منازل طے کر گئے، فارغ، یعنی دنیا کے چکر سے ختم، کامیاب ہو گئے. تو ان کے لیے تو خوشی کی بات ہے ویسے بھی. اور وہ کافر کہاں گئے؟ مرے 70. ان کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ 70 ہی آدمی ان کے مرے تھے بدر میں، اور 70 ہی ان کے آدمی گرفتار بھی ہوئے تھے، یعنی دوہرا معاملہ تھا ان کے ساتھ. اور وہ کہاں گئے تھے جو مرے تھے؟ واصل جہنم ہو گئے تھے. ان کا تو معاملہ یہ تھا، ان کا معاملہ تو وہ تو ناکام تھے، یہ کامیاب تھے. تو کہا کہ بہرحال یہ کہا کہ ابھی تمہیں زخم لگا ہے تو ایسے ہی زخم تم سے اس سے پہلے تمہارے دوسرے لوگوں کو بھی لگ چکا ہے، مخالف فریق کو بھی لگ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ تو زمانے کے ایام کی جو بات ہے، ویسے تو ایام یوم کی جمع ہے، لیکن جب کبھی ایام کی بات اس انداز سے آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا یعنی بڑے بڑے معاملات جو دنیا میں ہوتے ہیں تو اس کی بات بھی ایام کے حوالے سے ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں یہی کہ یہ ایام یعنی بڑے بڑے حالات آگے پیچھے، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں، یعنی کبھی کسی کا اوپر اٹھ جانا، کبھی کسی کا نیچے ہو جانا. تو یہ کیا وقتی چیزیں آگے پیچھے، یعنی حتمی کامیابی حتمی ناکامی یہ الگ چیزیں ہیں. اور یہ کہ مطلب راستہ چلتے ہوئے کبھی ہم آگے کبھی وہ آگے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ کو بلندی ملے، کبھی کسی معاملہ پیچھے بھی ہو گیا. تو یہ سب چیزیں بھی ان کے الگ پہلو ہیں، الگ ان کے وہ کہیے کہ اثرات ہیں، اور اللہ کی حکمت کے تحت یہ سب چیزیں. اس کے فوائد ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ سارے نقصان ہی نقصان ہیں، اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں. انسان کو پتہ چلتا ہے آگے بڑھنے کے لیے کتنی تگ و دو ہے، کتنی محنت، یعنی اس کے اندر کوئی زوم بھی پیدا نہیں ہوتا. تو کہا کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں، نداولھا بین الناس، جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں. اصل الفاظ تو ہیں یتخذ منکم شہداء، تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا، شہداء. تو ایک تو بات یہی ہے یتخذ منکم شہداء کہ کچھ شہید لینا چاہتا تھا، یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا تھا، یہ بات شہید ہو گئے. اور کچھ دوسرا مطلب کیا ہے یہ کہ اہل ایمان منافقین کے اس گروہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو شہداء علی الناس، یعنی اس اعتبار سے جو منصب ہے اس منصب کی کارکردگی دکھانے والے افراد، یعنی اس موقع پر بھی ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. یہ وہ موقع تھا جس کے اندر حق اور باطل جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آیا، یعنی اس میں کھوٹ اور کھڑا یہ دونوں الگ الگ ہو کر سامنے آئے. اسی کے اندر وہ بات بھی آئی تھی کہ جب یہ حالات بدلے اور بظاہر ایسا لگا کہ پسپائی ہو رہی ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی نکل آئے ان میں سے جو پہلے نفاق تھا چھپا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو جب افواہ اڑ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے کی تو اب تو چلو ختم ہی ہو گیا معاملہ، چلو عبداللہ بن ابی کے پاس ابو سفیان سے ایمان لے کر دے دے، اور اگر رسول دے تو پھر ایسا کیسے ہو گیا، واپس چلو اپنے. تو یہ ساری پکار کہاں سے آئی تھی؟ یہ اسی کھوٹ اس میں سے آئی تھی جو مسلمانوں کے اندر ملا ہوا تھا. اللہ نے چھانٹ کے الگ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اب یہ بات ہوتی ہے نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے یار ہمارا تو یہ سب پول ہی کھل گیا، یعنی یہ ایسے حالات پیدا کر دیے، جیسے شیطان نے کیا کہا تھا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ میرا سارا معاملہ خراب ہو گیا. یعنی اس نے کہا نا یہ مجھے جو ہے اغوینکم، یعنی آپ کی طرف سے معاملہ ہو گیا، آپ نے ایسے معاملات کر دیے کہ مجھے آدم کے مقابلے پہ آنا پڑ گیا، مجھے نافرمانی کے حالات پیدا کر دیے. تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جس کے اندر ہماری پول کھل گئی تو یہ تو بڑا زیادتی ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے، یہ جو کچھ ان کے عیب کا کھل جانا ہے اور ان کی خرابیوں کا سامنے آ جانا ہے یہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے اس کے تحت. اس لیے کہ اسے ظالموں سے کوئی محبت نہیں ہے، ظالموں کو حقیقت کھول کر رکھ دے گا، ان کے تمام معاملات کو جو ہے ان کا پردہ افشا ہو جائے گا، وہ چیزیں چھپی نہیں رہیں گی زیادہ دیر. تو واللہ لا يحب الظالمین وليمحص اللہ الذین آمنوا ويمحق الکافرین. اور اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. اور اس کے بعد اہل ایمان سے کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے جو ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. یعنی یہ بات کہ جنت میں جانے کی آرزو ہے، جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو اب یہاں پر پہلے بھی آیت گزری اس وقت آزمائشوں کے حوالے سے تھی، اب یہاں براہ راست قتال کے حوالے سے آ گئی، یہ جہاد کے حوالے سے آ گئی. دیکھیے بات یہی ہے کہ جہاد کی بات تو ہو رہی تھی، کر رہے تھے جہاد کرنی، وہاں پر گئے تھے. تو جہاد کے میدان میں تو ہر چیز ہو سکتی ہے، کامیابی بھی ہو سکتی ہے. یعنی آدمی جو کہا نا اس میں یہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں.
یعنی دونوں چیزیں ہیں وہاں. تو ایسا نہیں کہ بھائی ایک ہی ایک چیز ہے. تو ایسے جب نکلے ہیں تو یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی معاملہ اپنی مرضی کے اپنی پسند کے خلاف ہو گیا تو پریشانی کس بات کی ہے؟ ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ تو راستہ ہے, میدان ہے, یہ تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو اللہ کو دیکھنا کون اس کے راستے میں جہاد کرنے والا جو اللہ کی خاطر نکلتا ہے, وہ پھر اس کے نظر میں فتح اور کامیابی کی وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ اسی کی خاطر وہ کام کر رہا ہے. یعنی شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مال غنیمت کشور کشائی کامیابی ہے, اور اس کے بغیر کیا ہے؟ اس کے بغیر آدمی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ناکام ہوگا. تو کیا ہے؟ شہادت ہے. تو یعنی اس دوسرے معنوں میں قتل ہو گیا. یعنی دنیا کے معنوں میں کیا ہے؟ بیچارہ قتل ہو گیا, یعنی ناکام ہو گیا. ناکام نہیں ہوا یہ, بلکہ یہ تو اس کے پیش نظر تھا. اور شہادت علی الناس کا وہ معاملہ ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر اسی اس کی تعریف میں بھی آتا ہے, شعر میں وہ بھی بات آتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی کہ اس راستے سے گزر کر جنت ملے گی. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے جہاد کرنے والا اور کون صبر کرنے والا, یعنی ڈٹا رہنے والا. ڈٹنا, دیکھیے ڈٹنے کا معاملہ اسی وقت ہوتا ہے جب حالات مشکل ہو جائیں یا اپنی پسند کے خلاف معاملہ آ جائے. اچھے حالات میں تو سبھی ٹھیک رہتے ہیں, اچھے حالات میں تو کون بھاگتا ہے بھائی؟ مشکل حالات نہیں بھاگتے نا لوگ. یعنی جو چیزیں پسندیدہ, اچھا ماحول ہے, بہت خوشگوار ہے, بہت اچھا, بہت شاندار, اور تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے, اور جب ماحول ذرا مشکل ہو جائے پھر اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیں گے. بات تو صبر کہاں ہے؟ تو اب جیسے حالات بنے تھے ان حالات کے اندر دیکھنا ابھی صبر کہاں ہے. تو آزمائش تو ایسی بھی ہوتی ہے نا, تو اللہ اسے آزمائش کے طور پر بھی لاتا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تم تو موت کی تمنا ہی کر رہے تھے, مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. فقد رأیتموہ, لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. وانتم تنظرون, یعنی یہ بات جب تک سامنے نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی کو پتہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب معاملہ سامنے آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیفیت کیا ہے, حالات کیا ہیں, کس صورت حال میں. تو یہ بات تو تھی اپنی جگہ. آج ہم بھی شہادت کی بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کی بات کر سکتے ہیں, لیکن جب جو مرحلہ سامنے آئے گا وہ بتائے گا کتنے پانی میں کون کس جگہ کھڑا ہے. اسی لیے کہ جو آدمی آج چھوٹی قربانی نہیں دے سکتا وہ بڑی قربانی کیسے دے گا؟ بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ذرا سی بات ہے یہ چھوٹی موٹی, یہ تو اس کو چھوڑو, جب آئے گا وقت جب دیکھیں گے. ہم تو اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں, وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کوئی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی ویسے جب وقت آئے گا تو پھر دیکھنا ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ انسان کو غلط فہمی میں شیطان مبتلا رکھتا ہے. تو یہاں تو خیر بات دوسری ہو رہی ہے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں جس وقت تمہارے یہ ارادے تھے, یعنی جب غزوہ احد پر تبصرہ ہو رہا, وہ مشورہ ہو رہا تھا اس کے بارے میں, تو کچھ لوگوں کی بات تھی کہ آگے نکلے, باہر نکلے کریں گے, اور بہرحال یہ موقع ہے, ہمیں تو شہادت کی طلب ہے, تمنا ہے, خواہش ہے. تو یہ بات بتائی. تو کہا کہ اب گھبرانے کی بات کیا ہے, پریشانی کی بات کیا ہے؟ یہ بات پھر بار بار سامنے آتی ہے, رہنی چاہیے کہ یہ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب بات ہوتی ہے تو ساری ہوتی ہے, جنرل بات ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کی غلطی بہت سارے لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے. تو جب اجتماعیت میں ہے, جب اس کے اندر موجود ہے, تو جنرل بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ بات بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. وما محمد الا رسول, الفاظ کیا ہیں؟ اور نہیں ہے محمد الا رسول, مگر رسول ہیں. تو پورا یہاں بنیادی طور پر بتانا یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی اس کے سوا اللہ نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز یہ ہمیشگی کی زندگی کے معاملے میں, یعنی جیسے معاملات ان کے ساتھ میں, تو اس کو سمجھنے کی بات ہے. تو کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے, یعنی اس تناظر میں بات یہ نہیں بات ہو رہی کہ معاذ اللہ کو ان کے اس کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی وہ یہ ان کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ بہرحال رسول ہیں, اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کے بندے ہیں, انسان ہیں, لہذا انسان ہونے کے ناطے سے کیا ہے, ایک وقت انہیں بھی دنیا سے جانا ہے, ہمیشہ تو نہیں رہنا انہیں, یعنی دنیا سے انہیں بھی گزر جانا ہے, رخصت ہو جانا ہے. لہذا اس اعتبار سے ان سے پہلے بھی رسول آئے. کہتے ہیں نا ہمارا تو ایمان کا 1,24,000 انبیاء کی بات کرتے ہیں, کہاں ہیں وہ؟ یعنی اس معاملے میں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے, ان سے پہلے اتنے رسول گزرے, وہ سارے کہاں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کہاں اٹھا لیا, دوبارہ بھیج دیں گے. لیکن باقی سارے رسول جو ہیں کوئی نہیں, سب چلے گئے اپنا اپنا کام کر کے, اپنے اپنے وقت پر آئے چلے گئے. تو اب یہ بھی آئے ہیں, یہ بھی ایک دن چلے جائیں گے, اپنا کام کریں گے, مکمل کریں گے, چلے جائیں گے. تو اب تمہارا ایمان یا تمہارا کام ان کے ساتھ تو نہیں کہ جب تک یہ ہیں جب تک ہم ہیں, جب یہ چلے گئے تو ہم بھی چلے گئے کہیں اور.
تو ایسا نہیں ہے. تو یہی بات انہیں سمجھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, حوصلہ دلایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, یاد رکھو کہ جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور البتہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے گا اللہ انہیں اس کی جزا دے گا. یہ کس تناظر میں بات ہو رہی ہے؟ یہ اس تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت میں جو اب یہ باتیں ساری شروع ہو گئیں کہ کیا کیا مسائل پیدا ہوئے تھے. تو پہلا مسئلہ یہ سامنے آ گیا کہ اللہ نے اس کو, جو پہلی بات تھی اس کو بعد میں یعنی آئے گی, اور جو بات کی تھی وہ پہلے آ گئی ہے, اور یہ زیادہ بڑا سبب بنی تھی ان کے حوصلے ٹوٹنے اور قدم اکھڑنے کا. اور وہ یہ بات تھی کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گویا قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, یہ خبر پھیل گئی. تو یہ جو خبر پھیلی, اس خبر کے پھیلنے سے مسلمانوں میں جو ابتری پیدا ہوئی, یعنی ایک تو تھی پیدا ہو چکی تھی, یعنی جب وہ دشمن دوسری طرف سے بھی آ گیا, حالات بدل گئے اور کیفیت اس طرح کی آ گئی کہ وہ قدم اکھڑ گئے. اب اسی کے اندر یہ خبر بھی آ گئی, یہ خبر تو اس نے تو رہے سے اوسان بھی ختم کر دیے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال بالکل ابتری پھیل گئی اور بالکل پسپائی کا عالم پیدا ہو گیا, اور لوگوں کے قدم اکھڑ گئے, بھاگنے لگے, دوڑنے لگے, معاملات ہوئے. اور جیسے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ ہوتا یہی ہے کہ جب کسی فوج کے اندر کوئی ابتری پیدا ہوتی ہے تو وہ اچھوں کے قدم اکھاڑ دیتی ہے. یعنی ایک آدمی کی غلطی بہت سے لوگوں کی غلطی کا سبب بن جاتی ہے, اور پھر بہت سے کی جو ہے پتہ چلتا ہے پوری فوج کی پسپائی کا سبب اور اس کی ابتری کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو ایسے حالات پیدا ہوئے. تو اب اس خبر نے گویا کہیے کہ ان کے اوسان خطا کر دیے. اب گویا کہیے کہ ان کے اندر وہ بات, وہ حوصلہ باقی نہ رہا, وہ سمجھ بوجھ اس انداز سے موجود نہ رہی, یہ کیفیت پیدا ہوئی. تو اللہ رب العالمین یہی بات ہے جو بیان کر رہے ہیں. ایک دن یہ وقت تو آیا, اس دن تو نہیں آیا تھا, اس دن یہ وقت نہیں آیا تھا, لیکن ایک دن یہ وقت آیا کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی بعد میں کسی وقت یہ وقت آیا, جب یہ وقت آیا تو اس وقت بھی اہل ایمان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی, یعنی جو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے پر ہمارا انحصار ایک طرح کا, توکل اللہ پر ہے, سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک دوسرے کے لیے مددگاری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, حوصلہ بنتا ہے, بڑھتا ہے. یہ سب چیزیں دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ ہیں انسانی نفسیات کے حوالے سے. اور کوئی راستے سے نکل جائے بڑا صدمہ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. یہ تو ہم جیسے انسانوں کا معاملہ ہے جن کی کوئی حیثیت آپس میں ایک دوسرے کی ایسی نہیں ہوتی. اور جو رسول کا تعلق ہے, رسول کے معاملے میں جیسے عرض کیا تھا پہلے, جب وہ موجود تھا پھر تو فکر ہی کوئی نہیں ہے, کچھ زیادہ سوچنے سمجھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو رسول نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. اب تو کوئی کہتا ہے تو سوچنا بھی پڑتا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو بہرحال دیکھنا پڑتا ہے کہ غلط نہ ہو رہی ہو, کہیں شریعت کے خلاف نہ چلی جائے, کہیں ایسا معاملہ نہ ہو. بحث بھی ہوتی ہے, مشورہ بھی ہوتا ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں, بھائی مشورہ ہے, لیکن یہ بات اعتماد ہے کہ کوئی بات آگے پیچھے ہوگی تو اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جائے گی, فوراً وحی نازل ہو جائے گی. یہ سارے معاملات تھے اپنی جگہ پر. تو بنیادی طور پر رسول ایک ایسا سہارا اس وقت لوگوں کے درمیان موجود, یعنی آپ کی شخصیت, آپ کی خوبیاں وہ اپنی جگہ پر. یعنی ایک تو یہ کہ ایسے یعنی آپ کی جو خوبی ہے, آپ کی شخصیت ہے, یعنی اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے, کوئی مداوع ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا, یہ اعتماد بھی جو رسول ہے وہ کوئی اور کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا, وہی براہ راست آ رہی ہے, معاملات ہیں. تو یہ کتنا بڑا لوگوں کے اوپر صدمہ ہے, کتنی بڑی تو یہ اس کو سہارنے کا حوصلہ پیدا کرنا. یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, بتایا ہے کہ اصلاً بندے کو اللہ سے وابستہ کرنا, اصلاً بندے کو اللہ سے وابستہ کرنا. اور یہی کام اللہ کے رسول نے کیا. اگر یہ نہ کیا ہوتا سارا کام تتر بتر ہو جاتا, اگر ایک ہی آدمی کے بلبوتے پہ چل رہا ہوتا سب ختم, یعنی وہ گئے, بات ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہوا, ایک ذرہ برابر بھی کہیے کہ اس میں اس اعتبار سے کہ کام کہیں سے کہیں چلا گیا, کوئی ذمہ دار نہیں آیا. تو جو غدار تھے وہ تھے غدار, بعد میں غداری کر گئے, یعنی کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے اٹھ کھڑا ہو گیا, کسی نے کسی چیز سے انکار کر دیا, یعنی جو پہلے سے ان کے ذہنوں میں جو چیزیں تھیں وہ اپنی جگہ پر تھیں. لیکن مخلص اہل ایمان بھائی انہیں اتنا صدمہ تو ہوا, انہیں کہیے کہ ایک جھٹکا تو لگا, لیکن وہ اپنی جگہ پر پھر ثابت قدم ہو گئے, اپنا کام کیا, آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ بات یہاں پر بھی کہ اس موقع پر بھی یہ جو چیز ہوئی یہ درست نہیں تھی, یعنی یہ بتایا جا رہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال اللہ کے نیک بندے ان کا کام کیا ہے, بس یجزی اللہ الشاکرین کی بات جو بتائی کہ یہ جو یعنی اللہ کی نعمت یعنی دین کی قدر کریں گے, اور اس جو اللہ نے انہیں موقع دیا ہے اور جو منصب دیا اس کے احساس رکھیں گے تو اللہ انہیں اس کا بدلہ دے گا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. وما کان لنفس, کسی نفس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے,
یعنی کسی کوئی زی روح بھی جو ہے، یعنی کوئی بھی نفس جو ہے ان تموتا کہ وہ مر جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ مر جائے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک کوئی مر نہیں سکتا، کتابا مؤجلا، اور یہ حکم کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا، یہ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، یعنی یہ بھگدڑ مچتی ہے تو کس حوالے سے مچتی ہے؟ جان بچا کے بھاگتا ہے نا آدمی، یعنی اب یہ بعض اوقات غیر شعوری طور پر ہوتا ہے معاملہ یہ، یعنی جب بھاگے آپ دیکھیں کوئی مجمع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مجمع کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ ایک منظم کیفیت ہوتی ہے، الگ بات ہوتی ہے، مجمع ایک آواز لگی پتہ چلا بھاگے، سب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، ٹھہریں کیا کریں، کیا معاملات ہیں، خیر وہ ایک الگ کیفیات کی بات ہے، لیکن یہاں جو بات ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یعنی موت کا خوف ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس سے کیا ڈرنا، اس سے کہاں جاؤ گے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے طے شدہ، یہ ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا اس پر اعتقاد ہے، اس کے باوجود بھی کیفیت انسانی بعض اوقات پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کا معاملہ یہی ہے کہ جو چیزیں حوصلہ بخشتی ہیں، جو چیزیں آدمی کو اپنے راستے پر ثابت قدمی سے گامزن رکھتی ہیں، وہ کیا؟ وہ اعتماد، عقیدہ ہے، تو وہ عقیدہ کیا ہے کہ کوئی ضرور اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ زندگی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، زندگی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے خواہ ضائع کرنے کی اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کریں گے، اعتماد یہی ہے کہ اللہ کے اذن سے ہی مرنا ہے، اللہ کے حکم پر ہی معاملہ ہوگا، لیکن خودکشی کر لینا، مر آئے گا تو مر جائیں گے، بچ جائیں گے، نہیں تو ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں، جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے جو جہنم میں انسان کو لے کے چلا جائے گا، تو یہ بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے جو تمہارا کام ہے وہ تمہیں کرنا ہے، باقی یہ سمجھ لینا ہے کہ تمہاری حفاظت پر زندگی محفوظ نہیں ہے، حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اصل چیز اللہ کی طرف سے۔ تو ایک ایسے موقع پر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہنچے، بلایا گیا تھا، دوسرے شہر میں جانا تھا وہاں، اور جب پتہ چلا کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ آیا جو لوگ ساتھ تھے جائیں یا واپس پلٹ جائیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے آ گیا تو واپس پلٹ گئے، کہ جس میں کہا کہ جب کوئی وہاں سے طاعون پھیلا ہو تو نہ تو وہاں کوئی جائے نہ کوئی وہاں سے نکلے، یعنی خواہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اسے ڈر کے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی حکمتیں پہلو بہت سارے ہوں گے، اپنے مقام پر سامنے آئیں گے، لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کیا آپ موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو کہا نہیں، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں، یعنی اللہ کی تقدیر سے، کہ اللہ نے جیسے کہا، یعنی جو اللہ کے رسول نے کہا وہی بات ہے، کہ یہ کہا کہ ہاں ایسا کرنا ہے تو اللہ کی تقدیر سے، تقدیر کی طرف ہی جو کہہ دیا اس کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اس سے ڈر کے نہیں بلکہ اس حکم کی بنیاد پر جا رہا ہوں جو حکم اللہ نے دے دیا، اللہ کے رسول کے ذریعے سے مل گیا ہے۔ تو یہ بات کہ زندگی کی حفاظت کرنا، خواہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو جھونک دینا زبردستی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ اعتماد ہے کہ بہرحال اگر زندگی ہے تو ملے گی۔ اسی بات کو کہا تھا انہوں نے جب خالد بن ولید اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو رہا تھا، یعنی ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے سیف اللہ کا خطاب دیا اللہ کے رسول نے، بے تحاشا یعنی جنگیں لڑی ہیں اور اتنی بے جگری سے لڑی ہیں، اور ہر مارکے میں تقریباً فتح حاصل کی ہے، یہ کیفیات ہیں ان کی، اور جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن موت میدان جنگ میں نہیں لکھی تھی اللہ نے، وہ بستر پر تھی۔ تو کہا کہ اگر کسی کو شک، اسی آیت کے والے سے انہوں نے کہا اگر کسی کو شک ہو اس میں تو دیکھ لے مجھے، یعنی میرے معاملے کو دیکھ لے کہ اگر ایسے مرنا ہوتا تو وہیں مرتا، اس طرح بستر پر مجھے، بلکہ اپنے تو پسند تھا انہیں یہ بات کہ یہ بستر میں موت آ رہی ہے، تو کہا کہ اس طرح سے نہ مرتا، اگر یہ اللہ کی طرف سے مقرر بات نہ ہوتی تو اتنے مار کے کہیں نہ کہیں تو کام آ ہی جاتا، لیکن اب مجھے بستر میں مرنا پڑ رہا ہے، تو یہ اللہ کے حکم کا معاملہ ہے، تو کوئی دیکھنا ہو تو کوئی بزدل تو مجھے دیکھ لے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ یہ آیت اس میں بھی بہت بڑی بات ہے جو بیان کر دی گئی، یعنی انسان کا نقطہ نظر کیا ہے، کیا وہ دنیا کے کو بنیاد بنا کر کام کرنا چاہتا ہے یا وہ آخرت کو بنیاد بنا کر کام کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک بڑا واضح طرز عمل ہے جو، اور طرز فکر طرز عمل دونوں، یعنی انسان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ کوئی ایک آدمی ہے جو ہر معاملے کو دنیا کے فائدے سے ناپتا ہے، بھائی اس اعتبار سے کیا چیزیں ہیں، وہ ہر چیز کو اسی حوالے سے ناپتا ہے، یعنی کہتے ہیں بات بھائی زمینی حقائق پر بات کریں، آسمانی حقائق کو بھول جائیں، یعنی آسمانی حقائق کو جو اللہ نے باتیں بتائی ہیں اس کو چھوڑیں آپ، بس زمینی حقائق جو حالات ہیں، جو چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں، جو معاملات ہیں، ان پر یہ بھی اپنی جگہ ہے، ان کی بات بھی ہے، رکھی ہے، بتایا ہے یہ، لیکن اصل کیا ہے اس کی روشنی میں ان کو طے کرنا ہے،
اس کی روشنی اگر صرف اسی کو دیکھیں گے تو کبھی بھی کام نہیں کر سکیں گے، لیکن جب اس کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے تو پھر سارے کام راستے کھلیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ الگ الگ نقطہ نظر ہیں۔ جو آدمی دنیا کے لیے جیتا، دنیا کے لیے کوشش کرتا، دنیا ہی اس کا مطمع نظر ہے، دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر کام میں اسی کو آگے رکھتا ہے، وہ دنیا کے والے سے تو بعض لوگ اپنی کوششوں سے یعنی دین کے راستے سے بھی دنیا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین کے راستے سے بھی دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہوتی ہے۔ اور باقی یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ آخرت جو ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ آخرت دنیا سے ہو کر یہ آخرت کا راستہ آتا ہے، یعنی دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق برتنا آخرت کے لیے، یعنی دنیا میں سارے کام کر رہے ہیں نا، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ دنیا پیش نظر نہیں ہے لیکن کام دنیا میں، یعنی اس اعتبار سے کہ دنیا میں تو ہوں لیکن دنیا کے اندر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، یعنی اس معاملے میں بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں۔ تو دنیا سے گزر تو رہے ہیں، دنیا میں کام تو کر رہے ہیں، یعنی ساری تگ و دو اسی کے اندر ہے، مگر مطمع نظر یہ نہیں ہے، مطمع نظر آخرت ہے۔ تو بنیادی طور پر اس نقطۂ نظر کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے۔ باقی بات اس کی اس حوالے سے انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔